تمام دوستوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر فرض کیوں عائد فرماتا ہے۔ جو اللہ پروردگار کا عائد کرتا فرض جو ہے اسے ترک کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے، عذاب سے، ناراضگی سے بچنا نہیں چاہتا۔ اسے بچانے کے لیے اللہ پروردگار نے اس پر فرض عائد کیا ہوتا ہے، اور جب یہ فرض ترک کر دیتا ہے نا، اب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانا بھی چاہیں وہ بچا نہیں سکتے۔ اب نبی رسول اگر نہیں بچا سکتا تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ بتانے والا فرض ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا تو بڑا پاگل ہوتا ہے۔ اسے نہیں پتہ، بتانے والے تو سائیں جی ہیں، سائیں جی نے خود بتائی ہوئی ہے یہ بات۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ پروردگار کا فرض جو عائد کردہ ہے وہ اسے ترک کر دیتا ہے۔ اب سائیں جی ادھر کیا کرے گا؟ جو فرض ترک کرنے کے بعد اللہ کے عذاب سے بچنا ہی نہیں چاہتا، سائیں جی اسے کیسے بچائیں گے؟ یہ میں بات عرض کرنے لگا ہوں، اس سے اچھی طرح ہر دوست جان لے۔ 3 وجوہات بنیادی ہیں جن میں اجازت لینا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی ان 3 وجوہات میں اجازت نہیں لیتا، یہ وہ ہے جس پر اللہ نے یہ فرض عائد کیا ہوا ہے اجازت لینے کا، وہ اللہ کے غیظ و غضب سے بچنا ہی نہیں چاہتا، یعنی وہ اللہ پروردگار کی عبادت میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت نماز میں نہیں آتے، ترس کھاتا ہے مجھے، چھوٹے بچے ہیں وہاں اور ضعیف بوڑھے ہیں وہاں۔ وہ بات کیا ہے؟ 3 وہ وجوہات بنیادی ہیں جس میں اجازت لینا ہر مسلمان مومن پر جو ہے وہ واجب کیا گیا ہے۔ ہم نے اسے ہلکا جانا ہوا ہے۔ سائیں جی تو بہت بھاری بھاری انداز میں بتاتے ہیں کہ نہ ایسے کیا کرو، نہ ایسے کیا کرو، لیکن ہم نے بڑا اسے ہلکا لیا۔ لے لو، کب تک لوگے؟ سائیں جی بتانے والے جو ہے نا وہ اندر ہی اندر سارا جانتے ہیں، مایوس نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے مایوس نہیں کیا ہے۔ توبہ کا دروازہ مومن کے لیے اللہ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ وہ 3 چیزیں جو ہیں جن میں ہم پر یہ واجب ہے اجازت لینا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم فرضی یہ ضرورت پر چھوڑنا پڑے۔ اب سائیں جی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کی مثال میں عرض کرنے لگا ہوں، کھڑے ہو کے نماز نہیں نہ پڑھ سکتا، اب ضرورت پڑ گئی ہے اسے، بیٹھ کر اشارے سے یہ وہ، اب وہ کیا کرے گا؟ یہ حکم فرض ہے، اب اس کی اجازت اپنے سائیں جی سے لے گا، امام سے۔ یہ ہے حکم فرض پر اجازت۔ اس کے بعد عمل صالح ہے۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ فرض عبادت جو ہے نا اس کی ادائیگی کے لیے جو عمل کیے جاتے ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ اس کی ادائیگی کے لیے جو عمل کیے جاتے ہیں اسے عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اس کی اگر ضرورت پڑ جائے نا چھوڑنے کی، اس کی اجازت سائیں جی سے لی جائے گی۔ یہ واجب ہے، یہ ایسے ویسے بات نہیں ہے۔ ہم نے اسے ہلکا جانا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی ناراضگی سے ہم ڈریں۔
تیسری بات، جب اپنے سائیں جی کی صحبت چھوڑنے کی ضرورت پڑ جائے اس وقت اجازت لی جائے گی۔ یہ ہیں وہ تین چیزیں۔ اگر ان تین چیزوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا، بارہا اسے کہا ہے او بھائی اجازت لے کے کام کرو، یہ ایسے نہ کرو، نہ نماز ہوتی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ عمل صالح ہوتا ہے، اور نہ سائیں جی کی صحبت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ انہیں تو اپنی مرضیاں بنائیاں ہوئی ہیں۔ پہلے آج نے دوستوں کو یہ بتایا ہوا ہے، ذمہ داری بھائی مبشر کی ہے اس میں، کہ جب اعتکاف کا انتظام اس نے کرنا ہے تو جن کو پہلے تنبیہ کی ہوئی ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، سائیں جی کی صحبت میں آنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، سائیں جی کے جو حکم ہیں جو نہیں نہ مانتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اجازت لے کے کرنے ہوتے ہیں، اور کمی ہو جائے تو آ کے معذرت کرتے ہیں کہ سائیں جی میں نے اجازت نہیں لی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے یہ کمی کی ہے، گناہ کیا ہے۔ کون سے گناہ کیے ہیں؟ ایک حکم چھوڑا تھا، ایک عمل صالح چھوڑا تھا، اور ایک آپ کی صحبت چھوڑی تھی، آپ سے پوچھا نہیں تھا، ایک غلطی یہ میں نے کی ہے، اور دوسری غلطی کے بعد میں نے آ کر معذرت بھی نہیں کی۔ جب معذرت نہیں کی اسے آپ اعتکاف میں ادھر اس کا انتظام نہیں کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں اعتکاف میں بیٹھنے کا۔ وہ جو اپنی مرضی سے اتنی باتیں کرنا چاہتا ہے نا، اپنی مرضی سے عبادت نہیں ہوتی، اور خاص طور پر روزے میں تو ہے ہی اللہ کا حکم ماننا، نبی رسول اللہ علیہ السلام کا حکم ماننا، اپنے سائیں جی کا حکم ماننا، اپنے ماں باپ کا حکم ماننا۔ یہ متقی ہے، متقی کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، اور متقی کے پاس روزہ رکھنا ہوتا ہے، حکم ماننا ہوتا ہے۔ اس کے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس کو ادھر سر آنکھوں پر بٹھا کے کیا لوگے؟ متقی نہیں ہوگا۔ سارا انتظام اس کے لیے جو کرو گے، ہمارا کس کھاتے میں جائے گا؟ ہم نے کوئی کسی کے لیے ذرا بھی انتظام نہیں کرنا، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے نبی رسول کے لیے، اپنے سائیں جی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جنہوں نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، ہم سارا کچھ ان کے لیے کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے رتی بھر نہیں کر رہے۔ للہ رب العالمین، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں موقع ملا ہوا ہے۔ مہمان جب کسی کے گھر میں آتا ہے تو کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے، مہمان آ گیا نا، تو ہمارے گھر میں بھی مہمان آیا ہوا ہے بھائی۔ وہ مہمان آتا ہے امی ابے کے پاس، پھر دادے دادی کے پاس بھی، نانے نانی کے پاس بھی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تک وہ مہمان ہوتا ہے۔ وہ تو دنیا کا عارضی مہمان آیا ہے۔ اتنی خوشیاں، اتنے جشن، اتنے اپنا حقیقے، یہ وہ سارا کچھ، دین بھی منا رہا ہے اور یہ بھی منا رہا ہے، اور ہمارے گھر کون سا مہمان آیا ہوا ہے وہ بھی تو دیکھو نا۔ روزہ آیا ہوا ہے، روزے کے ساتھ اللہ آیا ہوا ہے، اللہ کا نبی آیا ہوا ہے، سائیں جی آئے ہوئے ہیں، ماں باپ آئے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئی کمائیاں ان کے لیے نہیں کی، ان کے لیے ہم نے سارا کچھ جو کیا ہوا ہے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی محبت میں کیا ہوا ہے۔ ان کو بیٹھنے کا ذرا فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہم ان کو بٹھانا چاہتے۔ یہ اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر میں رہ کے یہ جو اپنی من مانیاں کرنے والے ہیں نا، یہ کریں، جا کے کریں، دیکھ لیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ۔ ان کی تعلیم جو ہے، ان کا تزکیہ جو ہے، ان تین چیزوں میں دیکھ لیا کرو۔ ایک اللہ کا حکم فرض چھوڑتے وقت دیکھ لیا کرو کہ یہ کیا کرتے ہیں، ایک عمل صالح چھوڑتے وقت دیکھ لیا کرو یہ کیا کرتے ہیں، اور ایک سائیں جی کی صحبت چھوڑتے ہوئے دیکھ لیا کیا کرو کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جب یہ جو کرتے ہیں نا، تو سائیں جی نے آپ کو پہلے بتایا
معذرت نہیں وہ کرتے نا، دروازہ جو توبہ کا کھلا ہوا ہے وہ نہیں نا اختیار کرتے، وہ تو دنیا دار کتے ہیں. اللہ انہیں معافی دے کے اپنی رحمت دینا چاہتا ہے، فرض میں داخل کرنا چاہتا ہے، فرض کی ادائیگی کے لیے عمل صالح ہوتا ہے، عمل صالح دینا چاہتا ہے. اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ اللہ کے بندے کی صحبت میں سارا کچھ ملتا ہے، لیکن وہ نہیں لینا چاہتا. کوئی بات نہیں، جب تک وہ نہیں لینا چاہتا تو ہم دینا بھی چاہیں گے تو بتائیے نوح علیہ السلام نے دے لیا تھا. ان باتوں کو جاننا بڑا ضروری ہے. 3 باتیں یاد رکھا کرو. فرض چھوڑنے کی ضرورت پڑ جائے، عمل صالح چھوڑنے کی ضرورت پڑ جائے، اپنے سائیں جی کی صحبت چھوڑنے کی ضرورت پڑ جائے تو اجازت لے کے چھوڑنا، ورنہ اللہ کے نبی نے پوچھا ہے ہدہد کدھر چلی گئی تھی، اور اگر آج تو نے مجھے نہ صحیح بات بتائی تو تجھے لأذبحنہ ذبح کر کے رہوں گا. ایسے ہی ہوا تھا نا. ہم نے سمجھا ہی کچھ نہیں ہے دین کو. نعوذ باللہ منہا. دین اللہ ہے، دین اللہ کا نبی ہے، دین جس سائیں جی دین سائیں جی ہے، دین ماں باپ ہیں، ماں باپ کو راضی کرنے چلا ہے. یہ ہے دین ہمارا جو ہم نے لیا ہوا ہے. او یار یہ تیری پی آئی ڈی ہوگی دنیا کی، یہ اللہ پروردگار کی طرف سے نا اللہ کی محبت کوئی نہیں ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں. اب اعتکاف کا آج نے پہلے بھی مبشر کو یہ ذکر کیا تھا. ہم دیکھ بھی لیں گے یہ میرا بیٹا ہے تو ٹھیک ہے، بیٹا ہے، اس میں کون سی شک کی بات ہے. یہ میری آل ہے ساری، ہاں اس میں کون سی شک کی بات ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے نا ہم اس کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ ہے یا نہیں. ہم اس کے لیے یہ کر ہی نہیں اب سکتے کہ وہ ہے جس نے حکم اللہ کا فرض جو ہے بغیر اجازت کے چھوڑا ہوا ہے کہ عذر ہی کوئی نہیں ہے اس کو. یہ سونا یا دنیا کا سونا؟ اور نہیں بھائی، دنیا کا سونا جو ہے اس کی زکوٰۃ رکھی گئی ہے، اور یہ دنیا کی عارضی زندگی میں جو سونا ہے، نیند جو ہے، اس کی اجازت رکھی گئی ہے. ایسے نہیں سو سکتا بندہ، ایسے نہیں کھا سکتا، ایسے نہیں جاگ سکتا. یہ سارا کچھ جو ہے اللہ نے حکم میں بتایا ہوا، یہ فرض ہے. وما توفیقی الا باللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.